پہلے کچھ باتیں ہیں جن کو یہاں پہ میں ایڈریس کرنا چاہتا ہوں. آج 13 اپریل ہے اور وائس رائے شاید یہاں پہ 1 اپریل کا جوک 13 اپریل کو سنانا چاہتے ہیں. 1 اپریل کا جو ویسٹرن ورلڈ میں معروف ہے کہ اپریلس فول بنایا جاتا ہے، وہی کوشش یہاں کی ایڈمنسٹریشن جو دلی سے کنٹرول ہوتی ہے کوشش کر رہی ہے کہ 13 اپریل کو اس طرح کا جوک بنایا جائے. میں بھی ان کے اس اقدام کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں، جس کے حوالے سے کل سے ہوا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک بہت بڑا لینڈ سکیم ہوا ہے، اور جس لینڈ سکیم میں میں شامل ہوں. میں نے کوئی اس میں سکیم کیا ہوا ہے، اور بہت سارے دوستوں نے، بہت سارے لوگوں نے سوال کیے اس حوالے سے کہ یہ کس قسم کا سکیم ہے، یہ مسئلہ کیا ہے، یہ جو کیس بنایا گیا ہے. اس کے حوالے سے سوال پوچھے. میں آپ دوستوں کے ذریعے ان لوگوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کیونکہ میری ذمہ داری بنتی ہے لوگوں کے تئیں، ورنہ اس کیس میں نہ کوئی جان ہے، نہ کوئی سچائی ہے، نہ حقیقت ہے، نہ میرا کوئی لینا دینا ہے، نہ میری کوئی ایکٹیو یا پیسو پارٹیسپیشن ہے. ہمارے جو لوگ ہیں جن کا ایک ٹرسٹ کا رشتہ بنا ہے، اور اس ٹرسٹ کے حوالے سے، اس اعتماد کے حوالے سے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں اگر کچھ سوال ہے ان سوالوں کو کلیئر کیا جائے. اور جیسے ان کے لیے کل، لوگوں کے لیے کل سرپرائزنگ تھا یا شاکنگ تھا، اتنا ہی سرپرائزنگ میرے لیے بھی تھا. یہ لینڈ سکیم کے بارے میں جو چارج شیٹ بنایا گیا ہے، چارج شیٹ جب بنایا گیا اور چارج شیٹ جب داخل کیا گیا اسی دن مجھے بھی پتہ چلا. اس سے پہلے نہ کوئی پرائر نوٹس، نہ اس حوالے سے ACB کی طرف سے نوٹس یا کوئی کمیونیکیشن، مجھ سے کوئی اوپینین مانگی گئی ہوتی یا سوال ہی پوچھے ہوتے یا کویشچننگ ہی ہوئی ہوتی. نہ ACB کے حوالے سے، نہ پولیس کے حوالے سے، نہ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے ان 20 سالوں میں کوئی کمیونیکیشن نہیں، کوئی اپروچ نہیں یا کوئی کویشچننگ نہیں. مجھے بھی تبھی پتہ چلا جب آپ لوگوں کو پتہ چلا، اور یہ کرائم ہے مجھے بھی تب پتہ چلا جب آپ لوگوں کو پتہ چلا کہ بتایا گیا ہے کہ کرائم کیا ہوا ہے. تو 20 سال کے دوران اگر اتنا بڑا کرائم کیا ہے تو 20 سال کے دوران یہ ایڈمنسٹریشن کہاں تھی، یا ACB کہاں تھا، پولیس کہاں تھی، جن کو اس بارے میں مجھے یا تو پولیس اسٹیشن بلانا چاہیے تھا یا ACB کے ہیڈ کوارٹر پہ بلانا چاہیے تھا، کہیں پہ کویشچننگ ہوئی ہونی چاہیے تھی، لیگل نوٹس ملی ہوئی ہونی چاہیے تھی. چارج شیٹ سے پہلے نہ کوئی لیگل نوٹس ملی ہے، نہ کچھ ہے، کیونکہ میرے دماغ میں بھی نہ کوئی ایسی بات تھی. 20 سال پہلے یہاں بیمنا میں لینڈ ایکویزیشن کی گورنمنٹ نے، اور اس جگہ کا نام ہے دربل. جہاں پہ یہ لینڈ ایکویزیشن ہوئی وہ ڈل ڈیولرز کی ریہیبلیٹیشن کے لیے وہاں پہ کالونی بنائی گئی. اور یہ شاید اقدام 2000 کی دہائی میں پہلے سالوں میں اٹھایا گیا. 2002 کے بعد یہ اقدام اٹھایا گیا اور ڈل ڈیولرز کی ان کے ریہیبلیٹیشن کے لیے کالونی بنائی گئی. اور وہاں پہ جو جن کے قبضے میں، پوزیشن میں وہ زمین تھی، وہ رخ تھی، وہ ڈل کے بیمنا کے بھی لوگ ہیں، درگن کے بھی لوگ ہیں، دندوسا ہے وہاں کے بھی لوگ ہیں، دربل کے لوگ ہیں جن کے پوزیشن میں وہاں پہ وہ زمین تھی، اور ان کو کمپنسیٹ کیا گیا. اسی زمین میں میری فیملی کا بھی وہاں پہ زمین ہے. اب اس فیملی میں جس پرسنالٹی کا نام ہے وہ میرے دادا مرحوم ہے، آغا صاحب مرحوم ہیں، جن کی وہ زمین تھی. جیسے دوسرے لوگوں کی وہاں پہ زمینیں تھیں، ان کی بھی زمین تھی. اور جیسے دوسرے لوگوں کو بھی کمپنسیٹ کیا گیا، آغا صاحب کے نام پہ جو زمین ہے ان کے وارثوں کو بھی کمپنسیٹ کیا گیا. اب میں اس لائن میں تیسرے نمبر پہ ہوں یا تیسرے لیول پہ آتا ہوں. میں ڈائریکٹ بینیفیشری نہیں ہوں ان دا سینس کہ میری زمین ہو، میری خریدی ہوئی ہو. اٹس این انہیریٹڈ لینڈ، موروثی زمین ہے. اس لائن میں تیسرے نمبر پہ ہوں. زمین آغا صاحب مرحوم کی ہے، پھر وہ ٹرانسفر ہوتی ہے ان کے بچوں میں، جن بچوں میں میرے والد صاحب شہید آغا صاحب مہدی صاحب ہیں. وہ باقی بھائیوں میں سے وہ بھی ایک بھائی ہے. تو ان کی زمین جو انہوں نے اپنے باپ سے انہیریٹ کی، میں نے ان سے انہیریٹ کی، اور میرے جو سبلنگز ہیں انہوں نے ان سے انہیریٹ کی. تو
جیسے سب کو کمپنسیٹ کیا گیا اسی طرح سے گورنمنٹ نے اس لینڈ ہولڈر کو یا اس لینڈ اونر کو جو میرے دادا مرحوم ہیں ان کو بھی کمپنسیٹ کیا، جو اس دنیا سے گزر چکے تھے، یعنی ان کے وارثوں کو کمپنسیٹ کیا۔ تب بیمنا والوں نے بھی، دوربل والوں نے بھی اور دندوسا درگن والوں نے بھی ایک پروٹیسٹ کیا کہ جو زمین کمپنسیٹ ہو رہی ہے، جو پیسہ دیا جا رہا ہے، معاوضہ دیا جا رہا ہے، وہ صرف اتنے ہی زمین کا معاوضہ دیا جا رہا ہے جتنا رجسٹر ہے وہاں پہ، جبکہ زمینداروں کے پاس پوزیشن میں اس سے زیادہ زمین ہے اور وہ کاشت کرتے ہیں، اور اس زمین کی لیوی لی جاتی تھی، لوگوں سے کاشت کی جاتی تھی، کاشت کے اگینسٹ، ایگریکلچر ایکٹیویٹی کے اگینسٹ گورنمنٹ ان سے لیوی لیتی تھی، اور یہ زمین وہی تھی، لیوی کے اگینسٹ ان کو وہاں پہ کاشت کرنے کی اجازت ہوتی تھی، اور وہ ایگریکلچر ایکٹیویٹی کے اگینسٹ جو لیوی دیتے تھے، زمینداروں نے لیوی جتنے زمین کی دی تھی وہ پوزیشن سے کم تھی، تو اسی حوالے سے انہوں نے پھر پروٹیسٹ کیا کہ ہمارے پوزیشن میں زیادہ زمین ہے تو ہمیں پوزیشن کے حوالے سے کمپنسیٹ کیا جائے۔ اب اس سارے پروسیس میں کہیں پہ انوالو نہیں ہوں، ڈائریکٹلی میں کہیں پہ انوالو نہیں ہوں۔ ایز آئی سیڈ، یہ میری زمین نہیں ہے، یہ میراث ہے جو مجھ سے پہلے والی لیول، جو میرے گرینڈ فادر کے بچے ہیں، میرے چاچا ہے، میری پھوفیا ہے، ان میں ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے۔ انہی بھائیوں میں سے میرے والد صاحب کا جو حصہ ہے وہ ہم میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، یعنی میرے والد صاحب کے جو بچے ہیں، ہم 3 سبلنگز، ہم میں ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، اور ہماری فیملی میں جہاں پہ جو رہتا ہے، جہاں پہ ہم نے گھر بنایا ہے، میرے دادا مرحوم کے بچوں نے جہاں پہ گھر بنائے ہیں، انکلوڈنگ مائی فادر، جہاں پہ میں یہاں پہ رہتا ہوں، جتنی بھی زمین تقسیم ہوئی ہے ابھی تک، وہ صرف اتنی ہی ہوئی ہے جہاں پہ ہم نے گھر بنایا ہے۔ اس سے باہر جتنی بھی آغا صاحب مرحوم کی زمینیں تھی جو ان کے بچوں میں تقسیم ہونی چاہیے تھی، ابھی بھی تقسیم نہیں ہوئی ہے، وہ ان کے بڑے فرزند کے ہاتھ میں ہے، وہ سارا انتظام اس کا کرنا، اس کی کمانڈ وغیرہ نظر گزر رکھنا، اس حوالے سے جتنے بھی نیگوسیشنز جہاں پہ ہوتی ہے، کہاں پہ نہیں ہوتی ہے، وہ سارا ان کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارے ہاتھ میں صرف اتنی ہی زمینیں ہیں جہاں پہ ہم رہتے ہیں، جہاں پہ ہمارے مقام بنے ہوئے ہیں۔ اس سے باہر ہمارے دادا صاحب مرحوم کی جو زمین ہے، ان کا کسٹوڈین ابھی بھی ان کا بڑا فرزند ہے، میرے چاچا ہے۔ اس سے زیادہ نہ میری اس میں کوئی مداخلت ہے، نہ کوئی ایکٹیویٹی ہے، نہ کوئی نیگوسیشن ہے، نہ کوئی ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے۔ اب اس سے زیادہ اگر کچھ ہے تو میں چاہتا ہوں کہ نہ صرف اے سی بی بلکہ این آئی اے بھی لائیے، جلد از جلد اس پہ انویسٹیگیشن کیجیے، سخت سے سخت انویسٹیگیشن کیجیے، جنہوں نے بھی اس میں خدا نخواستہ کوئی کرپشن کیا ہو، ان آفیسرز کو بھی، ان لوگوں کو بھی، ان بینیفیشریز کو بھی اگر کوئی کرپشن ہوا ہے، ان کو آپ منظر عام پہ لائیے، سختی سے ان کے خلاف کام کیجیے، اور یہ کروڑوں کا، اربوں کا جو یہ اسکیم ہوا ہے، اس کو منظر عام پہ لائیے، اس کے ایک ڈیٹیلز بھی منظر عام پہ لائیے۔ تو یہ تھی اس حوالے سے بات۔ میں یہ جو آپ دوستوں کو پتہ ہی ہے کہ ماحول کیسا ہے پچھلے سالوں سے، اور بالخصوص کچھ دنوں سے ماحول یہاں پہ اور ہی زیادہ ایگریسو ہوتا ہی جا رہا ہے پورے ملک میں، بی جے پی کا، مسلمانوں کے حوالے سے، وقف بل ہو یا بلڈوزر جسٹس ہو، اور کشمیر کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے۔ میں آپ کے ذریعے ان لوگوں تک صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ مجھے خاموش کرانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور ان جیسے بچگانہ ہتھکڑوں سے میں تو خاموش ہوں گا نہیں۔ ایک ہی طریقہ ہے، جموں کشمیر کے لوگوں کا حق جو ہے 370 وہ واپس کیجیے، اس دن کے بعد میں خاموش ہو جاؤں گا۔ جو پورے ملک میں مائنورٹیز کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہے، وہ زیادتیاں ختم کیجیے، بند کیجیے، اس دن کے بعد میں خاموش ہو جاؤں گا۔